بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسے حیران کن کر دینے والا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ سب سمجھ جاؤ گے کہ ایک عقل مند عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ اس واقعے میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایک لالچی اور محبت کرنے والی عورت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک بیوی نہ تو زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی چالاک تھی، لیکن دوسری بیویاں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت زیادہ تیز اور ہوشیار بھی تھی۔ جن میں سے ایک بیوی جو ان کی طرح چالاک نہیں تھی، پر بادشاہ اس کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور باقیوں کو اتنا پیار، اتنی چاہت اور اتنی محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ ناانصافانہ سلوک باقی 3 بیویوں کو بہت دکھتا تھا اور وہ سب اس بیوی سے بہت جلتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ بادشاہ کو اس کے پاس بھی نہ جانے دیتی۔ وہ ہر وقت اس بیوی کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھیں اور وہ سب بادشاہ سے اس بیوی کی چغلیاں بھی لگایا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ اے ہمارے سر کے تاج، ہمیں ایک بات تو بتائیں کہ آپ ہم سے اتنی محبت اور چاہت کیوں نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولے رنگ والی سے کرتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ بادشاہ جو کہ ایک بہت ذہین اور عقل مند انسان تھا، اس نے ان کے اس سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ بادشاہ اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ خوشی سے انعام کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ جب یہ بات ان بیویوں کو پتہ چلی تو ان 4 بیویوں میں سے 3 جو کہ بہت خوبصورت تھی، یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں سوچا کہ ہم اس موقع پر بادشاہ سے ہیرے جواہرات لے لیں گے اور سونا چاندی بھی لے لیں گے۔ آخر کار وہ ٹائم آ ہی گیا۔ اس نے اپنی تمام بیویوں کو پیغام پہنچایا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک ٹائم طے کیا اور مقرر کردہ ٹائم میں ان سب کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئیں تو بادشاہ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ میری بیویوں میں سے جو بیوی جس چیز پر ہاتھ رکھے آپ نے ان کو دے دینا ہے۔ خزانچی نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ بادشاہ نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جو چاہے لے لو۔ ان 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں بہت خوش ہوئی اور بھاگ اٹھی خزانے کی طرف، جبکہ ان میں سے ایک بیوی جو رنگ کی سانولی تھی وہ کھڑی رہی، وہ ان کی طرح ٹوٹ کر نہیں پڑی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ان 3 بیویوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات ہاتھوں میں لے لیے اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس آئیں اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نہ کہتے تھے کہ آپ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں لیا، وہ ویسے ہی بت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیوی خزانے کی طرف چل پڑی اور بادشاہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور بادشاہ کی بیویاں زور زور کے کہکے لگا کر ہنس رہی تھی کہ اب کیا فائدہ، سب کچھ تو ہم نے لے لیا۔ پر بیوی آگے نکل گئی اور بادشاہ یعنی اپنے سرتاج کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر سب حیران رہ گئی۔ کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ اہم رکھا ہے۔ میرے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر آپ میرے ہیں تو آپ کا سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ اور کہا کہ جس کا عطا کیا ہوا یہ سب ہے، میں نے اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ نے اپنی اس بیوی کا ہاتھ تھاما، اس کی طرف چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنی باقی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج اچھا موقع ہے، چلیں آج میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اس کی بیویاں جو یہ بات بھولی ہوئی تھیں، ان کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ یاد کرو، تم سب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ اپنی سانولی بیوی سے کرتے ہیں۔ ان تینوں بیویوں نے کہا کہ ضرور جواب دیں۔ آج تم سب نے اس کی عقل مندی دیکھی اور اس کی بے پناہ محبت بھی دیکھ لی۔ اس کی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کہا کہ اس نے مجھے چنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ معنی نہیں رکھتا، اور کہا کہ اس نے اس انسان کو چنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تم نے ہیرے جواہرات اور یاقوت اٹھائے، پر اس نے مجھے چنا، اس نے ان سب کی طرف نہیں دیکھا، اس وجہ سے میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، اسی وجہ سے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اور کہا یہ بہت عقل مند بیوی ہے اور میرے لیے دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے،
اس نے جو انتخاب کیا اسی وجہ سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بس میں نے آج تمہارے سوال کا جواب دے دیا۔ دوستو، یہی حال ہوتا ہے جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہم اس دنیا میں ساری زندگی دولت، شہرت اور امیر ہونے کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا مستقل گھر نہیں ہے۔ ہم اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور ہماری اس زندگی میں ہمیں سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ جس طرح ہم نے اگر محبت اس دنیا کو بنانے والے سے کی جائے گی تو اس بنانے والے کا سب کچھ آپ کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا کو بھی، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب اس اللہ نے بنایا ہے۔ سوچو، اگر ہم اپنی زندگی میں اس کی چاہت کے مطابق گزاریں گے اور سب سے زیادہ اس سے چاہت رکھیں گے تو یقین مانیے وہ اللہ عز و جل ہمیں سب کچھ دے دے گا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، بس ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کاش میں آپ کو سمجھا پاتی، اور آپ کو بھی اور خود کو بھی، کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔